بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے کہ ایک رات یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے خیمے سے باہر جھانکا اور بآواز بلند فرمایا، دوستو واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے خود میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا اسلام لانے سے قبل آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مشاہدہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں ایک روز ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی ایک شاخ نیچے جھکی اور میرے سر سے مل گئی۔ میں تعجب سے اس کو دیکھنے لگا تو اس میں سے ایک آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں وقت ظاہر ہوں گے، آپ سب سے پہلے ان کی تصدیق کی شہادت حاصل کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا حال خبر آنے سے پہلے ہی لوگوں کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اللہ کی تلوار نے جھنڈا لیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے۔ موتا شام میں ایک مقام ہے، یہ مدینہ سے 1 مہینہ کی دوری پر ہے۔ وہاں کے حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس سے لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو امیر لشکر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا امیر لشکر کسی اور کو اپنے میں سے مقرر کر لیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں بالکل ایسا ہی ہوا کہ یکے بعد دیگرے تینوں شہید ہو گئے، تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر 1 ماہ کی مسافت پر بیٹھے بیٹھے دے دی تھی۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے قبیلہ بنی خشم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ عرب حرام و حلال کی پہچان نہیں رکھتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور جب آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو بتوں سے جا کر حال بیان کرتے، اور بتوں کے پیٹ سے جو آواز آتی اس پر عمل کرتے۔ بنی خشم کے اس آدمی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم آپس میں ایک مرتبہ جھگڑا کر کے فیصلے کے لیے بتوں کے پاس گئے اور جا کر چڑھاوا چڑھایا اور اس بت کے پاس بیٹھے رہے۔ اچانک اس بت کے پیٹ سے آواز آئی اور اس مضمون کے اشعار سننے میں آئے، گوشت و پوشت والے انسانوں، تم پتھروں سے فیصلہ چاہتے ہو۔ یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، یہ پیغمبر تمام انسانوں کے سردار ہیں اور تمام حاکموں میں سے سب سے زیادہ منصف اور انصاف والے ہیں۔ یہ نور اور اسلام کو نمایاں کر کے لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بنو خشم کا وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سن کر ہم ڈر کے بھاگے اور حج مجلس میں اسی قصے کا چرچا ہونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ یہ خبر پاتے ہی ہم سب مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو آگ حجاز میں سے ظاہر ہوئی تھی وہ پتھروں تک کو گلا دیتی تھی۔ وہ آگ حرم کے ایک پتھروں تک پہنچی جس کا آدھا حصہ حرم سے باہر تھا اور آدھا حصہ حرم میں داخل تھا۔ باہر والے حصے کو اس نے جلا کر خاک کر دیا، اور جب آگ دوسرے حصے پر جو حرم میں داخل تھا پہنچی تو خود بخود بجھ گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ آگ مدینہ سے ایک منزل کی دوری پر ظاہر ہوئی تھی۔ دریا کی طرح اس کی موجیں اٹھتی تھیں اور اس کا اثر اتنی دور تک پہنچا کہ یمن کے گاؤں تک کو بھی جلا ڈالا، لیکن باوجود اس کے مدینہ کی جانب اس آگ سے ٹھنڈی ہوا نکل کر جاتی تھی۔